اسلام جو ہے وہ سائنسی ترقی کی فیور کرتا ہے، سائنس کو ایک طرح سے پروموٹ کرتا ہے، لیکن ایک مشاہدہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی سائنسی ترقی کے حوالے سے گفتگو ہو، سائنسی تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہو، بالخصوص میڈیکل کالج کے حوالے سے، تو جو مذہبی طبقہ ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ رویہ کیسا ہے؟ عرض یہ ہے کہ اگر دنیاوی تعلیمی ادارے اگر ان کی کسی بات کے اوپر کوئی توبہ کرتا ہے تو پہلے اسے یہ پوچھ لیا جائے کہ وہ کس بات پہ کر رہا ہے، وہ کس بات پہ کر رہا ہے. کسی کی بات کا جو مطلب ہے وہ تو اسی سے پوچھا جائے گا نا، تمہاری بات کا مطلب کیا. میں آپ کے بارے میں کہوں کہ جناب آپ کے کپڑے پہ داغ ہے، آپ کے کپڑے پہ داغ ہے، آپ باہر نکل کے شور مچا دے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسانیت پہ داغ ہے، وہ میں پوچھوں گا بھائی میں نے کب کہہ دیا؟ آپ بولے آپ نے کہا تھا میرے کپڑے پہ داغ ہے، میرا کپڑا میرے اوپر ہے اور میں انسان ہوں، لہٰذا آپ نے جو یہ کہا کہ میرے کپڑے پہ داغ ہے اس کا مطلب ہے کہ انسانیت پہ داغ ہے. تو اب میں آپ کو کیا تمغہ اور آپ کو کیا انعام دوں کہ میری بات، میں نے بات کیا کہہ رہا ہوں آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں. اب اگر دنیاوی تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، کالجز یا اور کہیں بھی کسی بھی چیز کے اعتبار سے کوئی کلام کیا جاتا ہے تو ایگزیکٹ وہ ورڈز، وہ الفاظ تو ذرا دیکھیں کہ کس بات کے اوپر کلام ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم فتویٰ جاری کرتے ہیں، مثلا میں فتویٰ لکھتا ہوں، ہمارے پاس فتاویٰ آتے ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے، میڈیکل تعلیم کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں. ہم کہتے ہیں میڈیکل تعلیم بہترین علوم میں سے ایک علم ہے، میڈیکل کا علم، طب کا علم بہترین علوم میں سے ہے. ہم یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم دنیا میں دو ہی ہیں، ایک دین کا علم اور ایک طب کا علم. یہ ہے ایک ہمارے انتہائی بڑے امام کے جن کے دنیا میں کروڑوں فالوورز ہیں، یہ ان کا اور ہم اسی کو کوٹ کرتے ہیں. تو میڈیکل کی تعلیم کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کی تعلیم بہترین علوم میں سے ہے کئی اعتبار سے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ انسانیت کے نفع پر، خیر پر، بھلائی پر مشتمل ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا، جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے دیا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو دوسروں کا نفع پہنچائے. ہمیں ہمارے دین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بھی صدقہ ہے کہ راستے کے اندر اگر کوئی شاخ، کوئی کانٹا پڑا ہو اسے راستے سے ہٹا دیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے. تو میڈیکل کی تو بنیاد اس کے اوپر ہے، نفع ناس کے اوپر ہے، لوگوں کا بھلا اور فائدہ اور ان کی بیماریاں دور کرنے کے اوپر ہے. ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر اور آپ کے فرامین پر مشتمل ہیں، ان میں اکثر و بیشتر کتابوں میں کتاب الطب ہوتا ہے. بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، اس سب کے اندر کتاب الطب ہے. کتاب الطب کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کے اندر میڈیکل کے متعلق معلومات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے عمل سے، آپ کے فرامین سے میڈیکل کے متعلق جو چیزیں ثابت ہیں وہ اس کے اندر ہے. مسلمان علماء نے باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طب، جسے طب نبوی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی، 400 صفحات کی کتابیں. ٹھیک، تو میڈیکل کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے. اب یہ ہے کہ اعتراض کس پہ ہے؟ تو بھائی اعتراض میڈیکل پہ نہیں ہے، اعتراض میڈیکل سائنس پہ نہیں ہے، اعتراض اس علم پہ نہیں ہے. اعتراض ہے، اگر ہے، جب ہوتا ہے وہ اس کے طریقہ تعلیم پر ہوتا ہے. اس کے طریقہ تعلیم یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مرد و عورت کے درمیان پردہ ہے. مرد اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں جب وہ ایک جگہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ موجودہ تعلیمی اداروں میں جو ماحول ہے وہ شرم و حیا کے خلاف ہے. اس میں بہت ساری خلاف شرع چیزیں ہیں جو اخلاقیات کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے نہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، جو شرم و حیا کے اعتبار سے چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ خلاف شرع چیزیں ہیں.
تو کلام تو کیا گیا اس کے اوپر. اب اس کو اگر گھما کے لے جائیں کہ جناب سائنس کے خلاف ہے، میڈیکل کے خلاف ہے، تو پھر وہی ہوگی کہ میں نے آپ کے کپڑے پہ داغ کی بات کی، آپ نے کہا یہ انسانیت کے اوپر دھبا لگا دیا انہوں نے. تو بھائی آپ کا کپڑا کہاں، انسانیت کے اوپر دھبا کہاں؟ تو اسی طرح میڈیکل پر کلام کرنا کہاں. اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ اس طرح کا جو معاشرتی جو چیزیں ہیں، اخلاقی چیزیں ہیں، ان کے اندر اگر غلطیاں ہیں وہ ایک اور چیز ہے. اس طرح کی تو ہر ملک کے اعتبار سے ان کے اپنے کچھ نہ کچھ تو لاز ہوتے ہیں. میڈیکل کے اندر یا آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کوئی ان کے رولز ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو وہ کیا وہ رولز جو ان پہ امپوز کیے جاتے ہیں وہ کیا میڈیکل کے اوپر پابندی لگا دی انہوں نے؟ بھائی وہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے لگائے. اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں کہ بھائی کلاس کے ٹائم کے اندر یہ کسی درخت کے نیچے نہ بیٹھے ہوئے ہوں. اگر کسی یونیورسٹی کے اندر یہ رول ہے، اور یقیناً ہوتا ہی ہوگا نا، کہ اٹینڈنس ضروری ہے، یعنی حاضری ضروری ہے. حاضری کے وقت میں پروفیسر صاحب کہیں اور بیٹھے ہوئے، اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جوڑیاں بنا کے کہیں اور بیٹھے ہوئے. اب اگر اس کے اوپر کسی نے پابندی لگائی تو اسے کون پاگل یہ کہے گا میڈیکل پہ پابندی لگا دی؟ ارے بھائی میڈیکل پہ نہیں لگائی، یہ اور چیز ہے، میڈیکل کے لیے پابندی لگائی. بہت خوب. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پر چونچے لڑاتے رہو تو پڑھو گے کب؟ پھر اس کے جو اور شرعی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ اور چیزیں. تو جو کسی شے پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا کسی شے کو کنڈیم کیا جاتا ہے وہ ہے کیا؟ تو جو منع کیا جاتا ہے وہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے. سائنسی علم یا سائنسی ترقی اس طرح کی کسی چیز سے منع نہیں کیا جاتا ہے. اچھا اب اس کے اوپر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ چلو جی یہ بھی پابندی کیوں؟ تو اس کے اندر سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے. وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسی آزاد مخلوق نہیں ہیں کہ خدا سے بھی آزاد ہو. ہم آزاد ہیں لیکن خدا سے بھی آزاد نہیں. ہمیں خدا نے پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا، ایک لمٹس بنائی، ایک نظام دیا. ہم نے اپنے آپ کو ان کے اندر ہی رکھ کر چلنا ہے. اب بے خدا معاشرہ جسے کہا جاتا ہے نا، جو اصطلاح کے اعتبار سے کہا جاتا ہے بے خدا معاشرہ، یعنی وہ معاشرہ جو خدا کو نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہم اگر اس ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہ خدا کے منکروں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ خدا کے ماننے والوں کا معاشرہ ہے. اس معاشرے میں اس معاشرے کی چیزیں نہ جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈالی جائیں، گھسائی جائیں جو خدا کے منکروں کے معاشرے کی. اللہ، بہت باریک بات ہے. جیسے وہ اپنے معاشرے میں ہماری چیزیں نہیں ڈالنے دیں گے. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بولیں کہ جناب چونکہ ہمارے دین کے اندر پردہ ہے تو پلیز آپ اپنی یونیورسٹی میں پردہ لگا دیں؟ وہ بولیں گے بھائی صاحب آپ اپنے ملک میں رہیں. لیکن جب ہمارے ملک میں پردے کی بات کی جائے تو فوراً چیخنا شروع کر دیں جناب یہ کیا انسانی آزادیوں پر پابندی لگا دی. تو اگر ایک نظریے کے اوپر آپ چل رہے اور اس کے خلاف آپ نہیں کرنے دیتے، اس کے خلاف آپ نہیں کرنے دے رہے، تو پھر ایک نظریے پہ ہم چل رہے ہیں، ایک دین پہ ہم چل رہے ہیں، تو ایز اے مسلم ہمارا بھی تو یہ حق بنتا ہے نا کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات کے اعتبار سے کچھ پابندیاں رکھیں. اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو یہ اس کی غلطی ہے. لیکن جو اہل علم ہیں، جو دیندار ہیں، جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں، ان کی تو یہ ذمہ داری بنے گی کہ اس کی طرف توجہ دلاتے رہیں. جبرن تو نافذ نہیں کریں گے، شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم ذرا بندوق کی نوک کے اوپر سارا کچھ کراتے پھریں. ہاں برائی سے منع ضرور کریں گے، ہم اپنی دین کی تعلیمات ضرور پہنچائیں گے. تو ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے خدا کے ماننے والے معاشرے میں خدا کے احکام کی بات تو کریں گے. تو اسی کے اعتبار سے وہ کلام کیا جاتا ہے، اسی کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے. تو لہذا یہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ سائنس کے خلاف نہیں ہے، یہ اس ماحول کے خلاف، اس انوائرمنٹ کے خلاف ہے جو اس کی آڑ کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے.